السلام علیکم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، تعالی شانہ نے ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک بات یہ فرمائی کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ میں اس بات سے منع کیا گیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کروں. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن سے امیدیں قائم کی جاتی ہیں، ان سب سے میں امید قائم نہ کروں اور میں انہیں نہ پکاروں. یہ مجھے حکم دیا گیا ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید قائم کرنا، رابطہ رکھنا اللہ کو چھوڑ کر، یہ ہوا پرستی ہے، خواہش ہے. یہ صرف چونکہ آدمی دیکھتا ہے اپنے مشاہدے سے کہ کام اس سے بن جائیں گے اور کامیابی ہو جائے گی، تو فرمایا کہ قل لا اتبع اهواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. یہ دو جملوں میں ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی اور اللہ کی بندگی دونوں جمع نہیں ہوتی. دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتی. جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہوگا، جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہوگا. قد ضللت اذا، اگر میں نے خواہشات کی پیروی کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اس میں یہ اصول ہے کہ جو بھی خواہش کی پیروی کرے گا وہ صحیح راستے پہ نہیں رہے گا. وما انا من المهتدین، اور ہدایت یافتہ نہیں رہے گا. قل انی علی بینۃ من ربی، فرمایا آپ یہ اعلان فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل کے ساتھ ہوں، ثبوت کے ساتھ ہوں. میرا پیغمبر ہونا، میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے کا ہدایت ہونا، اللہ کی مرضی کے موافق ہونا، اس کا نتیجہ خیز ہونا، کامیابی کی ضمانت ہونا، یہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس. قل انی علی بینۃ من ربی. اور تم اس کو مانتے نہیں، وکذبتم بھی، تم اس کو مان لو. تمہارے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے ایک ہی شکل ہے کہ خدا کا عذاب آئے، وہ میرے پاس ہے نہیں. ما عندی ما تستعجلون به. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا عذاب آتا ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ وہ میرے پاس ہے نہیں کہ میں تمہیں پہنچا دوں.
ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین، حق وہی بیان کرتے ہیں، فیصلہ بھی وہی فرماتے ہیں. اگر میرے ہاتھ میں دے دیتے تو کبھی کے معاملہ نمٹ چکا ہوتا. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، جس چیز کو تم جلدی چاہتے ہو اگر وہ ہاتھوں میں ہوتے تو بھائی جب نہ مانو جب پہنچا دی جاتی چیز. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ پاک ظالموں کو زیادہ جانتا ہے. وعنده مفاتح الغیب، فرمایا اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، انسین ہیں، اس کے جو سیکریٹ ہیں، اس کے جو راز ہیں، بھید ہیں، وہ سب اللہ کے پاس ہیں. وعنده مفاتح الغیب، غیب کی مفاتیح اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ بر و بحر میں ہے، خشکی اور تری میں، سمندروں میں اور خشکیوں میں، چاہے جنگل ہوں، چاہے آبادیاں ہوں، بستیاں ہوں، جزیرے ہوں، اس میں کی ہر چیز اللہ پاک جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ پاک اس کو جانتے ہیں. کسی پتے کا اگنا اور کسی پتے کا گرنا یہ اللہ کے علم سے ہوتا ہے. مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ایک نظارہ کریں ہم تھوڑی دیر کے لیے آٹم کے زمانے میں، اور ہوا کے ساتھ میں پتوں کے جھڑنے کو دیکھیں، اور تصور کی دنیا میں تھوڑا پورے علاقے کو لے آئیں جہاں جہاں بھی آٹم آ رہا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، درخت ہے، سینریز ہے، جہاں جہاں بھی ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر پتا اللہ پاک کے علم مبارک سے گرتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض، اور کوئی ذرہ، کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں، بے شمار غذائیں، اجناس، غلے، حبوب، چیزیں اللہ رب العزت نے زمین میں ودیعت فرمائی ہوئی ہیں. ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز، نہ تو کوئی خشک چیز، سوکھی ہوئی چیز، نہ کوئی بھیگی ہوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں محفوظ ہے، اللہ پاک کے علم سے غائب نہیں ہے. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، اور وہی اللہ ہے جو تم کو رات میں وفات دیتا ہے. ہر انسان جب سوتا ہے تو وفات پاتا ہے. سارے انسان مرتے ہیں پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، پھر مرتے ہیں پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، اور روز مرتے ہیں. وهو الذي يتوفاكم بالليل، رات میں تمہیں وفات دینے والا وہی ہے. صرف یہ ہے کہ تمہاری روحوں کا تعلق تمہارے جسموں سے توڑتا نہیں ہے، وہ کنیکشن باقی رکھتا ہے، باقی وفات دے دیتا ہے. اور اسی لیے قرآن پاک کی دوسری جگہ ایک جگہ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کو روکنا ہے ہم پھر روک لیتے ہیں، جس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بس تو ادھر آ گیا ادھر ہی رہو، تو پھر وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ پھر تم دن میں کرتے ہو اس کو پورا جانتا ہے. رات میں موت دیتا ہے، پھر دن میں تم جو کرتے ہو اس کو خوب پتا ہے، جو کیا گزشتہ اس کا بھی پتا ہے، اور جو جا کے کرے گا بھی اس کا بھی پتا ہے. تم میں بات پھر بھی اٹھا دیتا ہے وہ تم کو، ٹھیک ہے اس کو چھوڑو تھوڑا. انسان کے علاوہ کسی اور کے بس میں یہ چیز ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ چھوڑتا اس کو. اللہ رب العزت نے انسانوں کی اگر یہ موت و حیات کا مسئلہ اور ان کے اعمال کے علم کا مسئلہ اگر کسی اور سے جڑا ہوتا تو کون چھوڑتا ہو، کیونکہ بھائی اس نے کل یہ حرکت کی تھی، آج یہ کرنے والا ہے، کیوں چھوڑیں. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تم کو رات میں موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور دن میں جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے ایک ٹائم ہم نے مقرر کیا ہے، جو کرنا ہے ہنگامہ جس کو کرنا ہے جو کرنا ہے کرو. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى،
تاکہ وہ وقت پورا کر دیا جائے جو مقرر کیا گیا ہے، جو مدت تمہارے لیے دی گئی ہے کہ اس کو 10 سال کا ٹائم، اس کو 20 سال کا ٹائم، اس کو 50 سال کا ٹائم، اس کو 40 سال کا ٹائم، اس کو یہ فیسلٹیز، اس کو یہ سہولتیں کرنے کے لیے جو عمل کرنا چاہتا ہے مرضی ہے. اجل مسمى، وہ اجل مسمى مقررہ وقت مقرر پورا کرنے کے لیے پھر تم کو اللہ پاک دوبارہ اٹھا دیتا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو اللہ کے پاس آنا ہے، مس کوئی نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں چھوٹے گا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے ہو، ہر چیز کی خبر دے دے گا کہ فلاں نے فلاں کام کیا، یہ صحیح تھا، غلط تھا، اس کا یہ انجام ہے، اس میں یہ ناراضگی تھی میری، اس میں یہ رضا و خوشنودی تھی میری. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون وهو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، پوری مخلوق کے ساتھ کر سکتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا موقع ہے کہ جس میں یہ کام اللہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اپنے نگران کو تم پر بھیجتا بھی ہے. غالب ہے اور پھر نگران مقرر ہوتے ہیں کہ بھئی ان کی حفاظت کرو. انسانوں سے بھی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظر نہیں آنے والی مخلوق ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان سے بھی حفاظت کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر روز دن میں 10 فرشتے اور رات میں 10 فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر مقرر ہوتے ہیں ہر انسان کی حفاظت کے لیے. اور اگر وہ نہ ہو تو جنات انسانوں کو تھوڑی دیر بھی زندہ رہنے نہ دے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں ان سے، اور سہولت ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، اور ہم سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، طاقت ہم سے زیادہ ہے فزیکلی ان کے پاس. دشمن ہمارے وہ ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے. کیسی عجیب و غریب صورتحال. مخالفت بھی ہے، وہ دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے. فزیکلی طاقت بھی زیادہ ہے ان کے پاس، مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے نہیں ہے وہ اتنے بڑے مرتبے والے، عقل اور فہم کے اعتبار سے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. جب موت آتی ہے تو پھر ہمارے ہی فرشتے اور ہمارے ہی مقرر کردہ وہ جان نکالتے ہیں. ہر انسان کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہی نکالتے ہیں، چاہے ایک ساتھ نکالیں چاہے الگ الگ، یعنی کام چاہے کتنا ہی کرنا پڑے، پورے انسانوں کو ایک ساتھ مارنا پڑے تو بھی ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی. نظام ایسا ہے، وہ مخلوق اتنی بڑی ہے. سارے انسان حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہتھیلی میں آ سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسان روایتوں میں صرف ان کے ہاتھ کے اندر، جیسے آپ 2-4 چیوٹیوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں تو جو کیفیت ہے وہ پورے انسانوں کی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ہتھیلی میں، ایسی کیفیت ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے، ٹپ 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 پڑ رہی. اور پھر ان کے تو وہ اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. وہ اسرائیل اکیلے تھوڑی جب نکالتے پھرتے ہیں، وہ تو اس کے وہ ہیں، آفیسر ہیں، جس کو جدھر چاہ لگا دیا کام کی. اب کروڑوں کی تعداد میں ہر ایک کے ہاتھ کے نیچے ہیں. ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق، پھر سب واپس کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف. جس کو وفات دی جاتی ہے، موت دی جاتی ہے، پھر سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. الا له الحکم، سن لو اس بات کو کہ حکم جو ہے وہ اسی کو سزاوار ہے، وہ اسی کا ہوا کرتا ہے. وهو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. حکم اس کا چلے گا، فیصلہ اس کا چلے گا اور وہ حساب لے گا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، آپ یہ فرما دیجئے کہ تم کو خشکی اور تری کی اندھیریوں سے اور خشکی اور تری کی آفتوں و مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ، اور جب تم اس کو پکارتے ہو آہستگی کے ساتھ.
لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر آپ بچا دیں گے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منها ومن كل کرب ثم انتم تشركون. آپ یہ فرما دیجیے کہ تم کو جو نجات ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہی نہیں ہے کہ کسی خاص آفت میں تم آ گئے تو ملتی ہے. ہر مصیبت اور غم اور رنج سے تم کو جو نجات ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جس سے تمہارا کوئی کام بنتا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے. قل اللہ ینجیکم منها ومن كل کرب ثم انتم تشركون. پھر تم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، غیر کی طرف منسوخ کرتے ہو، غیر سے جوڑ دیتے ہو اپنے کام کے بننے کے رشتے کو، حالانکہ غیر نے کبھی تمہارا کبھی کام بنایا نہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اب لوگوں کو یہ بتا دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی اللہ ہے جو قدرت رکھتا ہے، جو قادر ہے اس بات پر کہ تم کو اپنی طرف سے عذاب بھیجے، اوپر سے بھیج دے، وہ اس پر قادر ہے. عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھیج دے، یہ اس پر قادر ہے. زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، سیلاب آ جائے، اوپر سے آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پتھروں کی بارش ہو جائے، آگ کی بارش ہو جائے، بارش زیادہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، جب چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے پکڑنے پر وہ قادر ہے. آپ یہ بتا دیجیے. اور عذاب دینے کی ایک صورت اور ہے جس پر وہ قادر ہے، اور یلبسکم شیعا، تمہیں آپس میں توڑ دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہارے گروپ بنا دے، تمہاری پارٹیاں بنا دے، تمہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دے، اور پھر ایک دوسرے پہ مسلط کر کے ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. عذاب کی شکل یہ ہے کہ آسمان سے آئے، عذاب کی شکل یہ ہے کہ زمین سے آئے، عذاب کی شکل یہ ہے کہ آپس میں سر پٹوبل کرا دے. اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھو ہم کیسے کھول کھول کے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ سے کام لے، کچھ سمجھیں. لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھیں. میرے دوستو، جگہ جگہ حق تعالی شانہ نے سب سے پہلے ان کا کام یہ، ان کی ایک عادت مبارکہ ہے، سنت ہے کہ وہ اپنا تعارف کراتے. میں کہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں کیا ہے. پھر وہ درمیان میں ایک ایسی بات لاتے ہیں جس میں لوگ انوالو ہیں. یہ جو صورتحال ہے وہ ادھر سے آئی ہوئی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لو، آپ ایک ہی کہانی میں مبتلا ہے. اور یہ بھی پتا چل گیا قرآن پاک کی آیت سے کہ یہ عذاب الہی کی ہی شکل ہے. یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ عذاب کی شکل ہے، کیونکہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. جو ہو رہا ہے عذاب الہی کی شکل ہے. اور عذاب کب آتا ہے؟ جب وہ ناراض ہوتے. عذاب کب آتا ہے؟ جب انہوں نے عذاب بھیجا تو کیوں بھیجا؟ ناراض ہیں اس لیے بھیجا. قابل سزا کام کیا اس لیے بھیجا. تو قابل سزا کام کیا ہے؟ وہ ناراضگی کس بات کی ہے؟ ان کو، امت کو یہ دیکھنا پڑے گا نا. آج امت مسلمہ کو جو چیز دیکھنے کی ہے وہ اس کو نہ نظر آ رہا، نہ فہم ہے کہ اس کو دیکھی جائے. وہ کیوں دے رہے ہیں سزا اس امت مسلمہ کو؟ امت نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ کچھ بگاڑا ہے، کچھ کیا ہے انہوں نے ضرور. انلیگل بنا کرتے ہیں، غیر قانونی حرکتیں ہوتی ہیں، اور وہ بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ وہی ہے. پہلا جو لفظ فرمایا گیا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ تمہارے عمل کا رخ جب غیر اللہ کی طرف ہوگا بس وہ گئی بات وہاں سے کرا. تمہاری سیاست کا رخ ہو، تمہارے مالیات کا رخ ہو، تمہارے تعلقات کا رخ ہو، تمہاری محبتوں کا رخ ہو، تمہاری نفرتوں کا رخ ہو، تمہارے تحفظات کا رخ ہو، تمہاری اپنی سیفٹی کا رخ، کچھ بھی رخ ہو، غیر اللہ کی طرف گئی نہ کر اور غیر اللہ سے رابطہ جوڑا، خدا تعالیٰ کا عذاب آیا. امت کو کرنا کیا پڑے گا؟ پھر امت کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا کہ سارے انسانوں کو
اور بالخصوص امت مسلمہ کو ان کے دلوں کا رخ، ان کے اعمال کا رخ، ان کے عقیدوں کا رخ، ان کی محبتوں کا رخ، ان کی عقیدتوں کا رخ اللہ رب العزت کی طرف پھیرا جائے. بس جب اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اللہ کی بندگی کرو. غیر اللہ کی بندگی کرنے میں سوائے جوتوں کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے کبھی بھی. جوتوں پیدار ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، خون بہے گا، لوٹیں گے پیٹیں گے، تباہیاں بربادیاں ہوں گی، بے عزتیاں ہوں گی، زوال ہوگا. بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس کو رحمت چاہیے اس کا راستہ مقرر ہے. بس رحمت بنا کر بھیجا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو رحمت چاہیے اس کو ایک راستے پر آنا ہوگا جس سے اس کو رحمت ملے گی. اپنے عقیدوں میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے تعلقات میں، اپنے معاملات میں جب مسلمان غیر کی طرف رخ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اس لیے میں ہوں یا آپ ہو، اس ملک کا مسلمان ہو یا کسی اور ملک کا مسلمان ہو، مسلم کنٹری میں رہتا ہو کہ غیر مسلم کنٹری میں رہتا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. آج کل سب کے حالات ایک ہی ہیں. بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہاں رہنا کیسا ہے، یہاں رہنا کیسا ہے. میں نے کہا کہیں بھی رہو سب ایک ہی ہے زمانے میں. مسلم کنٹری میں رہو کہ غیر مسلم کنٹری میں رہو، کوئی فرق نہیں ہے اتفاق سے. بلکہ غیر مسلم کنٹری میں بعض اعتبارات سے قابل ترجیح ہو جاتی ہے چیز. تو کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا جذبہ لایا جائے، اس کی محنت ہو. اصل میں جب تک کام ہوگا نہیں مسلمان کا، غیر کا تو بنے گا، مسلمان کا نہیں بنے گا اس کے بغیر. یہ پکی بات ہے. اس کو بچو، جب تو نے کر لیا لا الہ الا اللہ کو، محمد رسول اللہ کو، تو جب تک اس راستے پر آئے گا نہیں اور اس زندگی کو فالو کرے گا نہیں، کام تیرے بنے گے نہیں تو عقبہ بھی گئی اور دنیا بھی گئی. نہ دنیا کام کی رہے گی نہ عقبہ کام کی رہے گی. اس لیے جو محنت اصل افراد میں دینداری لانے کی اور فرد کے اندر درستگی لانے کی اور دین کے اعتبار سے اس کی تربیت کی ہوگی، وہی ہے اصل امت مسلمہ کو اس وقت فوکس کرنے کی. ورنہ آنے والے اجتماعی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ملاحم اور فتنوں، ان سے بچاؤ کی کوئی صورت امت کے لیے نہیں رہ گئی میرے دوست. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سمجھ نصیب فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے.